بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین الساخرین من الجن والانس والشیاطین انک میت وانہم میتون۔ آج آپ احباب کے سامنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو دیا ہوا بہت قیمتی اور نایاب تحفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور یہ وہ عظیم تحفہ ہے جسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو اہل مدینہ کے امام تھے اور آج بھی مدینہ والوں کے پڑوس میں جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ آپ جنت البقیع میں داخل ہوں تو دائیں ہاتھ میں ایک بڑی سی قبر نظر آتی ہے جو سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کی ہے۔ آپ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور مفتی اعظم سعودیہ حضرت عبداللہ بن باز رحمہ اللہ بھی اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ کے والد گرامی، آپ نے بھی معارف القرآن میں اس کو نقل کیا ہے۔ وہ دعائے کعب ہے۔ حضرت کعب اخبار یہ تابعین میں سب سے ٹاپ کے تابعی ہیں، اور یہ آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہے، لیکن ایمان نہیں لا سکے۔ آپ سوچتے رہے اور اس میں غور و فکر کرتے رہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما لینے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام قبول کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں انہیں خاص عمل مل گیا تھا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، جس حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کو تمام اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت کعب اخبار جو ٹاپ کے تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائے کعب جو مشہور ہے یہ نہ پڑھی ہوتی، نہ سیکھی ہوتی، تو یہ یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کے ذریعے انسان کی شکل کو بھی مسخ کیا جا سکتا ہے اور تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی اہل یہود نے بڑی کوشش کی کہ آپ علیہ السلام پہ پہلے جو لبید ابن عاصم یہودی کی بچیوں نے جادو کیا تھا، اس کے بعد بھی جادو کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محفوظ رہے۔ حضرت کعب اخبار جب ادھر آئے تو یہودی کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا عالم ہمارے پلڑے سے نکل کر مسلمانوں کے پلڑے میں شامل ہو جائے۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی اور ان پہ جادو کرنے کی کوشش کی کہ ان کا دماغ جکڑ لیں اور ان کی شکل مسخ کر لیں، لیکن اس دعا کی برکت سے حضرت کعب اخبار رحمہ اللہ ان کے تمام حربوں سے بالکل محفوظ رہے۔ تو جو بندہ بھی اس دعا کا اہتمام کر لے، صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرے دعائے کعب کا، اللہ جل جلالہ اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کا ٹاپ قسم کا جادوگر بھی اگر جادو کرنا شروع کرے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے وہ بندہ اس سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو یہ ملا ہوا تحفہ ہے دعائے کعب۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ فجر اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دنیا جہان کے جادوگر ٹل لگا لیں، زور لگا لیں، آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ اس لیے تمام مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش یہ ہے کہ دعائے کعب کو آپ پڑھیں، یاد کریں۔ وظائف الصالحین 109 صفحے پر 119 صفحے پر مل جائے گی، یا کہیں سے بھی آپ اس کو نکال لیں، جو انشاءاللہ اس ویڈیو پر بھی آپ کو اسکرین شاٹ اس کا مل جائے گا۔ اس کی پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز نہ جادو آپ پہ اثر کرے گا، نہ جنات اثر کریں گے، نہ آپ کا کوئی بال بھیگا کر سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔